نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية وأنا أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 2 ماہ قبل ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگنا شروع کی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہماری زندگیوں میں ایسی برکتیں دے کہ ہم رجب کا مہینہ بھی ساتھ خیریت کے گزار لیں اور ہم شعبان کا مہینہ بھی ساتھ خیریت کے گزار لیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے رجب بھی ساتھ خیریت کے گزار لیا اور اللہ تبارک و تعالی نے شعبان کے اختتام کے قریب تر ہمیں پہنچا دیا۔ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا جمعہ ہوگا وہ جمعہ انشاءاللہ العزیز وہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا، جہاں اللہ نے گزشتہ 1.5-2 مہینہ ہمیں خیریت سے رکھا، عافیت کے ساتھ رکھا۔ اللہ اپنا فضل فرما، اللہ اپنا کرم فرما۔ بقیہ جتنے دن رہ گئے، یہ چند دن رہ گئے، چند گھڑیاں رہ گئیں، چند لمحات رہ گئے، اللہ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما اور اس کی برکات کو سمیٹنے والا بنا۔ عموماً مساجد کے اندر رمضان المبارک کے آنے سے قبل جو شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس جمعے میں خطبہ حضرات، ائمہ حضرات، علماء حضرات وہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کا انسان نے استقبال کرنا ہے، اس کا انسان نے استقبال کرنا ہے اور اس کو خوش آمدید کہنا ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا ہے۔ لیکن انسان اس بات کو سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ تقاریر کا مہینہ نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بیانات کا مہینہ نہیں ہے،
یہ تقاریر اور بیانات یہ اصل مقصود نہیں ہوتے. اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان بیانات کے ذریعے سے جوش اور ولولے اور جذبے کو پیدا کرنا. وہ ایمان جس کی چنگاری، وہ اس کی رمق کسی درجے میں اب بہت کم باقی رہ گئی ہے اور مدھم پڑ گئی ہے، اس کو زندہ کرنا اور ایمان کا جو شعلہ تھا اس شعلے کو دوبارہ سے اجاگر کرنا. اصل ان بیانات کا مقصد یہ ہوتا ہے. ہم ہرگز یہ تصور نہ کریں، ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ رمضان مبارک میں فلاں جگہ فلاں بیانات ہوتے ہیں، ہم بیانات میں جائیں گے اور بیانات میں شرکت کرنے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ رمضان کا مقصد یہ ہے. اللہ کی قسم رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے. رمضان کا مقصد اپنے آپ کو اعمال پر کھڑا کرنا ہے، اپنے آپ کو اعمال پر کھڑا کرنا ہے، اپنی زندگیوں کے اندر نیکیوں کو داخل کرنا ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے. اور اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو تقوی کے ساتھ گزارنی ہے، اپنے آپ کو متقی بنانا ہے. یہ رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے. یہ رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے. بیانات اور تقاریر اور دیگر محافل میں شرکت انسان بالکل کرے، لیکن اسی کو کافی اور شافی سمجھ لینا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ غلط ہے. یہ سمجھے کہ میں نے تقریر سنی ہے، میں نے بیان سنا ہے، اس کے بعد میں نے عمل کیا کیا ہے، میرے عمل میں اضافہ کیا ہوا ہے. اصل انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے. جو ہی رمضان المبارک آتا ہے نا، اور اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایک ایسے اسلامی ملک کے اندر رکھا ہے کہ جس کے اندر مکمل تو نہیں کسی درجے میں اسلامی نظام نافذ ہے، اور ایک اسلام کے جو تہوارات ہوتے ہیں ان تہوارات کا انسان مزہ لوٹتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. جو یہ رمضان المبارک آتا ہے نا، ایک ماحول ہی بدل جاتا ہے. ایک ماحول کے اندر واضح طور پہ تبدیلی محسوس ہوتی ہے. وہ اللہ کے گھر کی طرف صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور وہ جوق در جوق، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ لوگ بے شمار تعداد میں مساجد کا رخ کرتے ہیں اور مساجد کی طرف آتے ہیں. ہم اس ماحول میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ ہر آدمی کا ایک مزاج الگ ہو جاتا ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں سامان لینے جائیں، وہاں ایک الگ مارکیٹ کا ماحول ہے، گھر کا ایک الگ ماحول نظر آتا ہے، گلی کا ماحول دیکھیں وہ ایک الگ ماحول ہے. بھئی ہوا کیا ہے؟ بھئی رمضان المبارک ہے. کہیں کوئی اس کے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے باہر سے لوگ نہیں آتے. جو ہی رمضان داخل ہوتا ہے ہمیں خود ایک تبدیلی محسوس ہوتی نظر آتی ہے. ایک اندھا آدمی، ایک وہ آدمی کہ جس نے زندگی میں کبھی رمضان کا نام نہ سنا ہو، وہ اس تبدیلی کو دیکھ کر پوچھے گا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. لوگ تبدیل ہو گئے، میں کہیں اور آ گیا. نہیں، آپ اسی جگہ پر ہیں، لوگ بھی وہی ہیں، بس یہ ہے کہ وہ رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے اور اس کی رحمتیں ہم محسوس کر رہے ہیں اور اس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. میں اور آپ شیطان کے اس دھوکے میں ہرگز نہ رہیں کہ شیطان یہ کہے اور یہ دل میں یہ بات آئے، یہ خیال آئے کہ جی رمضان المبارک تو ابھی آنے والا ہے، او جی ابھی تو رمضان کا پہلا ہی روزہ ہے، او جی ابھی تو ابتدا ہے، او جی منا لیں گے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں گے، اس رمضان کو بہترین گزار لیں گے. آپ یہ بات یاد رکھیے، آج اس منبر پہ بیٹھ کر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک آج سے 4-5 دنوں میں آنے والا ہے. ایک دن آئے گا، بہت جلدی یہ دن آئے گا، یہی منبر ہوگا، اللہ نے زندگی دی تو یہی بولنے والا ہوگا، یہی کہے گا کہ جی اب رمضان جانے والا ہے، اور جی رمضان کے جانے میں چند گھڑیاں رہ گئی ہیں. اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے، اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ابھی آنے والا تھا، آ رہا ہے، آج پہلا روزہ ہے، آج آخری روزہ ہے جی. اب عید کی تیاری، اب عید کی ترتیبات، اتنی تیزی سے یہ مہینہ گزر جائے گا. تو انسان اس انتظار میں بالکل نہ رہے کہ میں نے رمضان المبارک کے آنے کا بھی تو اس کا تو آغاز ہے، ابھی تو آنے والا ہے، دیکھیں گے، کریں گے، اس مہینے سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. اس انتظار میں نہ رہے. ہر گھڑی، ہر لمحے کو میں نے کیسے قیمتی بنانا ہے، انسان اس سے لطف اندوز ہو، اس کے لیے تیاری کر کے رکھے. ایک مثال دینی تو نہیں چاہیے لیکن دے دیتے ہیں. بعض اوقات کئی انسان کوئی مہنگی جگہ کھانے کے لیے جاتا ہے نا، مثال کے طور پہ لال قلعہ چلا گیا نا، کہ جی میرے پاس
1.5 گھنٹہ ہے، اس 1.5 گھنٹے میں میں نے بھرپور طور پر وصول کر کے آنا ہے. آدمی کیسے تیاری سے جاتا ہے؟ دوپہر کا کھانا نہیں کھانا بھائی نال کا ناشتہ ہلکا پھلکا، بھائی رات کا کھانا وہاں کرنا ہے، پورا حساب و کتاب. باہر کر کے نکل کے کیا کہتا ہے؟ او جی آج لال قلعہ والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کوئی آیا تھا، میں نے وصول کر لیا، میں نے وصول کر لیا. تو کھانا پینا کوئی کمال نہیں ہے، کھانا پینا کوئی کمال نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو متقی بنا دینا. اگر میں متقی بن گیا تو کمال کی بات ہے، تو کمال کی بات ہے. جب رمضان کا مہینہ گزر جائے آدمی یہ کہے اللہ کی قسم میں نے رمضان کو وصول کر لیا، اللہ کی قسم میں نے اپنے آپ کو نیک بنا لیا. رمضان کسے کہتے ہیں یہ میں سمجھ گیا. یہ کام ہونا چاہیے. جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، اور معمول یہ تھا کہ جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا تھا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اور کیا عرض کریں آپ سے، وہ جو خطبہ ہے نا اتنا جامع معنی خطبہ ہے. رمضان المبارک کے جتنے فضائل ہیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں اس کو جمع کر دیے. اس لیے کہتے ہیں آپ کیا تھے؟ جوامع الکلم. جوامع الکلم، بات بہت مختصر ہوتی تھی لیکن بھرپور بات، مکمل بات اس کے اندر ہوتی تھی. آپ نے چند کلمات پر مشتمل یہ خطبہ دیا، چند کلمات پر مشتمل یہ خطبہ دیا، اور اس کے اندر آپ نے رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹ دیا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ رمضان کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے اس میں، کیا فضائل ہیں، یہ چند لائنیں اگر وہ سن لے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی تو اس کو پتہ چل جائے کہ رمضان کسے کہا جاتا ہے. وہ خطبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. خطبہ کیا ہے؟ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کس نے خطبہ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. فرمایا آخری یوم من شعبان، شعبان کے بالکل آخر میں آپ نے ہمیں یہ خطبہ دیا، بالکل آخر میں. بعض فقہاء محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو شعبان کا آخری جمعہ تھا آپ نے اس آخری جمعے میں، جیسے آج ہم شعبان کے آخری جمعے میں ہے نا، تو اس آخری جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا. صحابہ کو یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ فقال یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ سائے فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ تم پر چھا جانے والا ہے جو مہینہ شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے. کیا مطلب ہے؟ اس مہینے میں کوئی 40 دن ہوں گے، اس مہینے میں کوئی 45 نہیں. رتبے اور مقام کے اعتبار سے اللہ نے جو اس کو عظمت دی ہے، ایسی عظمت اللہ نے کسی اور مہینے کو نہیں دی. اتنا عظیم الشان مہینہ ہے. اچھا، شہر مبارک، یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے. رمضان مبارک آنے والا ہے، شدت سے اس مہینے کا انتظار کرنا چاہیے، شدت سے اس مہینے کا کیا میرے انتظار کر لینے سے وہ مہینہ رمضان کا جو جمعرات کو شروع ہونا ہے کیا وہ منگل کو شروع ہو جائے گا؟ نہیں. ایک بےتابی ہوتی ہے، کیسے میں رمضان کو پالوں، کیسے میں اللہ کے لیے اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر اور اپنی زندگی کے اندر ایک اور رمضان کے مہینے کا اضافہ کر لوں، کیسے وہ دن آ جائے. اس کے لیے شدت سے انسان کو انتظار ہو. آپ نے فرمایا شہر، وہ ایسا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس مہینے میں صیام، صوم یعنی روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. فریضۃ، فرض ہے روزہ رکھنا، روزہ رکھنا فرض ہے. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں تراویح کے لیے قیام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. سب بیان فرما رہے ہیں. فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں کوئی نفلی کام کرتا ہے، کوئی نفل نماز پڑھ لیتا ہے،
تو فرمایا ایسا ہے جیسے اس آدمی نے کوئی فرض ادا کیا ہو، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اور پھر فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس آدمی نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا، کسی نے فرض نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو ایسا ہے جیسا اس نے رمضان المبارک کے علاوہ اس نے 70 فرائض ادا کیے۔ گویا رمضان کے باہر کوئی آدمی 70 نمازیں پڑھتا ہے تو رمضان میں ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرض نماز کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں نیکیوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے نا کہ جس آدمی کو کوئی شخص مزدوری پہ رکھ لے اور اس سے یہ کہہ دے کہ بھائی تم نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے، میں 1 قرات دوں گا۔ دوسرا آدمی رکھا، کہا کہ جی تمہیں ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنا ہے، تمہیں 1 قرات ملے گا۔ اور تیسرا شخص ایسا رکھا جس کو کہا عصر سے مغرب کام کرنا ہے، 2 قرات ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ 2 قرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پہلا جس نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنا ہے، یہ مثال یہودیوں کی ہے۔ دوسرا جس کو ظہر سے عصر تک کے لیے کام کے لیے رکھا اور 1 قرات میں رکھا، وہ مثال وہ عیسائیوں کی ہے۔ اور فرمایا جس آدمی کو عصر سے مغرب کے لیے رکھا اور 2 قرات دیے جا رہے ہیں، یہ امت محمدیہ کی مثال ہے۔ کم وقت کے لیے آئی ہے اور اللہ نے نیکیوں کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کیوں زیادتی ہوئی ہے بھائی؟ جو ریٹ جس کو جتنے دیے گئے تھے اس ریٹ میں آپ کو جتنی بات ہوئی تھی آپ کو مل گئے نا، آپ کو اتنے پیسے تو مل گئے۔ ہاں ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر سے مغرب کے لیے رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قرات ان کو دینے کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اس مہینے میں نیکیوں کے ریٹ بڑھ جایا کرتے ہیں اور نیکیوں کے ریٹ کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ایک آدمی کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، زبان خشک ہو گئی ہے، حلق میں کانٹے آ گئے ہیں، سخت پیاس ہے، سامنے میٹھا ٹھنڈا پانی مشروب موجود ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھتا ہے۔ نہ اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس گناہ کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کوئی آدمی کسی سے جھگڑتا ہے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور جو صبر کا بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ صابر آدمی کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، جنت ملے گی صبر کرنے والے کو۔ پھر فرمایا شہر المواسات، یہ مہینہ یہ لوگوں کے احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ کسی کوٹھی والے کو کیا پتا فقر و فاقہ کسے کہتے ہیں، کسی کوٹھی والے کو کیا پتا کہ فقر و فاقہ کسے کہتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے، ایک آدمی ہو نا روزانہ مرغ مسلم بکرے کا گوشت کھاتا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو بکرے کی لذت گوشت کی اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک آدمی جس کو مہینوں کے بعد کبھی کوئی گوشت مرغ مسلم نصیب ہو جائے۔ اب ایک امیر آدمی ہوتا ہے نا، صبح سے لے کر شام تک وہ بھی بھوکا ہے، جب وہ اس کھانے کو اس افطاری کو منہ میں رکھتا ہے نا اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک شربت بھی پیتا ہے، ایک پانی بھی پیتا ہے نا، وہ کہتا ہے واہ واقعی کیا اللہ نے اپنے اس رزق کے اندر، اس روٹی کے اندر، اس سامان کے اندر کیا اللہ نے لذت رکھی ہے۔ تو وہ امیر آدمی بھی اس لذت کو اس افطار میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، جس کو سال بھر یہ نصیب نہیں ہوتی ہے لذت، وہ مٹھاس، وہ اللہ پاک اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ کبھی پورے سال میں ایسا نہیں ہوتا کہ پورا مہینہ کوئی ایسا گزرا ہو کہ ہمارے دسترخوان پہ اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، کہاں سے وہ چیزیں آتی ہیں
اور ایک وقت میں ہمارے دسترخوان پہ وہ موجود ہوتی ہیں، یقیناً پورے سال میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا، ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ روزانہ اس طریقے کا دسترخوان لگتا ہو جو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں مسلمان کے رزق اور روزی میں اللہ پاک اضافہ فرما دیتے ہیں اور ہر آدمی اس کو محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا من فطر فیہ صائما، جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس روزہ افطار کروانے والے کی مغفرت ہوگی، وعتق رقبتہ من النار، جہنم سے اس کی خلاصی ہو جائے گی، اور فرمایا وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، اور وہ جو اجر اس روزہ رکھنے والے کو ملے گا وہی اجر اس روزہ افطار کروانے والے کو ملے گا۔ اور یہ بھی واضح فرما دیا اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی کہ روزہ تو اس نے رکھا، اس نے اس کو افطار کرا دیا تو سارا ثواب ہی وہ لے گیا، نہیں، اس کو بھی پورا اجر ملے گا، اور اس کو بھی جس نے افطار کرایا ہے اس کو بھی اس کا بھرپور اجر ملے گا روزہ رکھنے والے کو جس طریقے سے مل رہا ہے۔ اچھا جی، پھر آگے سوال فرمایا قلنا یا رسول اللہ، اب صحابہ نے سوال کیا، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے کوئی شخص ایسا بھی تو ہے نا کہ جو اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو افطار کرائے، بعض لوگوں کے حالات بہت تنگ ہوتے ہیں، اور صحابہ کے جو حالات ہے نا، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ صحابہ کے حالات کی عکاسی کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ صحابہ کے حالات بھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے۔ کیا فرمایا کہ ہمارے پاس تو معاملات یہ ہیں کہ اپنا ہم خود فاقے سے رہتے ہیں، ہم کہاں کسی کو افطار کرا سکتے ہیں؟ صحابہ میں تو شوق اور جذبہ تھا کسی طریقے سے ہماری مغفرت ہو جائے، کسی طریقے سے ہمیں اجر و ثواب زیادہ مل جائے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کیسے کھلائیں، ہم کیسے کسی کو افطار کرائیں؟ صحابہ کے اس سوال نے اس امت کے ہر مسلمان کے مسئلے کو حل کر دیا۔ فرمایا کہ ہمارے پاس تو ہوتا ہی نہیں، ہم کیسے کسی کو افطار کروائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس آدمی کو عطا فرمائیں گے، من فطر صائما علی مضغۃ لبن، کوئی آدمی کسی کو ایک گھونٹ دودھ کا بھی عطا کر دے نا، ایک گھونٹ دودھ کا، آدھا گلاس بھی کسی کو کوئی شربت دے دینا، آدھا گلاس بھی کوئی کسی کو افطاری میں کسی روزے دار کو دودھ کا دے دے، اور فرمایا اچھا دودھ نہیں دے سکتے، فرمایا او شربت من ماء، یا ایک پانی کا گھونٹ ہی کسی کو دے دے کہ جی افطاری کر لو، یہ میری طرف سے یہ پانی سے افطار کر لو، اللہ پاک اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں ہے، جو ہے جتنا ہے کھجور ہی ہے نا، وہ کھجور ہی دے دو بھائی، یہ اس کھجور سے آج آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، میری یہی حیثیت ہے، اللہ پاک یہ ثواب بھی اس کو عطا فرما دیں گے۔ ہاں پھر فرمایا لیکن ومن اشبع صائما، جس آدمی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، بشرط یہ کہ حلال مال کھلایا، کیا کھلایا؟ حلال۔ ومن اشبع صائما، جس آدمی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر اس کو روزہ افطار کروایا، فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس کو میرے حوض، جس کو کیا کہتے ہیں حوض کوثر سے ایسا جام نصیب فرمائیں گے، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، ایسا اللہ پاک اس کو جام نصیب فرمائیں گے۔ تو بھائی الحمدللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ اتنا رکھتے ہیں کہ کسی کو پیٹ بھر کر افطار کروا سکیں۔ روزانہ ایک آدمی کو افطار کرانے کی نیت کر لینا، روزانہ میں نے ایک آدمی کو افطار کرانا ہے، یہ نیت کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں، ہر گھر میں افطاری کر لینے کے بعد اتنا ڈھیر سارا بچ جاتا ہے، اب بعد میں اس کی تشکیلیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی فلاں مسجد میں جا رہے ہو، غریب بیٹھے ہوں گے، اس کو تھیلی پکڑا دینا، پہلے دے دیتے بھائی، پہلے دے دیتے، کسی کے پیٹ میں چلے جاتا، اجر و ثواب بھی مل جاتا، بچنے کے بعد دے دینا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ روزانہ سب کے گھروں میں یہ ترتیب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی کسی کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کرائے گا،
حوض کوثر سے ایسا جام نصیب ہوگا جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی. پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ, وہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمہ, جس کا پہلا عشرہ کیا ہے, وہ رحمت کا عشرہ ہے, وَأَوْسَطُهُ مغفرہ, اور دوسرا اس کا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے, وَآخِرُهُ عتق من النار, اور آخری جو اس کا عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. اور آخر میں جاتے جاتے حضور نے ایک جملہ اور فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ, جو آدمی اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ, نرمی والا معاملہ کرتا ہے. کوئی آدمی ہے جس کے ماتحت ملازمین کام کرتے ہیں تو وہ رمضان میں ان کے اوپر سے کام کے لوڈ کو ہلکا کر دیتا ہے, کام ہلکا کر دیتا ہے, تو فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے غفر اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے, وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ, اور اس کو اللہ پاک جہنم سے خلاصی عطا فرما دیں گے. یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کے سامنے یہ دیا, اور مقصد یہ تھا کہ رمضان کیا ہے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے, اور یہ رمضان کسے کہتے ہیں, کیسے گزارنا ہے, کس طریقے سے حاصل کرنا ہے, کون سے کام کرنے ہیں, یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں. اس حضور کی اتباع میں ہم نے یہ خطبہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا. آخر میں دو باتیں آپ کے سامنے اور ذکر کرنی ہے. ایک بات تو یہ ذکر کرنی ہے, دیکھیں انسان کی زندگی کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, کسی کو پتا ہے کہ میں آئندہ کئی سالوں کے اور رمضان بھی دیکھ لوں گا. جوانی کی, آج کل تو جوانی کی امتیں بہت ہو رہی ہیں بھائی, بندہ ایسا چلے جاتا ہے پتہ نہیں چلا. بیمار ہونا, بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے. اس بات کا تہیہ کریں, اس بات کا تہیہ کریں, نیت کریں, یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسے گزاریں گے جیسے کہ وہ اپنی زندگی کا آخری رمضان گزار رہے ہیں. جس کو کہتے ہیں نا جی جان مار دینی ہے, جان مار دینی ہے. سو کر رمضان کو گزارنا, موبائل فون میں لگ کر رمضانوں کو گزارنا, ایسے تو بہت رمضان ہمارے پیچھے گزر گئے. ممکن ہے شاید اللہ پاک نے یہ میرا آخری رمضان ہو, اللہ نے آخری رمضان مجھے دیا ہو. ممکن ہے آپ میں سے کسی کا یہ آخری, اور یقیناً ہوگا کسی نہ کسی کا. تو جان مار دینی ہے اور اپنے آپ کو بھرپور اعمال کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے. نیکیاں کماؤں, نیکیاں کماؤں, نیکیاں کماؤں. اس چیز کی آدمی کو فکر کرنی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جو دوسری اہم بات کرنی ہے, تھوڑا سا 2 منٹ اوپر ہو رہے ہیں, بات یہ کرنی ہے ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں, نیکی کرنے کا جذبہ ان کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے. وہ اس ماہ مبارک کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ٹی وی میں اس کے سامنے بعض مردوں کا یہ حال ہوتا ہے جی, موبائل فون کے اندر یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹی وی کی نشریات کے اندر فلانا رمضان اور ڈھمکانا رمضان اور یہ سن رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. اور بعض نام نہاد لوگ وہ عوام کو موٹر سائیکل کا لالچ ہوتا ہے کہ یہ لالچ دیں گے, وہ اپنے پاس بلاتے ہیں, وہاں افطاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہماری خواتین کا رمضان اس طریقے سے برباد ہو جاتا ہے. بیان کون کر رہا ہے جی, یہ وہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جو پورے سال فلم میں کام کرتے ہیں, پورے سال ڈراموں میں کام کرتے ہیں. رمضان نہیں ہو گیا, مذاق ہو گیا. رمضان جیسی آیا تھوڑی داڑھی بڑھا لی اور ٹوپی پہن کے بیٹھ گئے, یا بیٹھ گئی دوپٹہ اوڑھ کے. کیا بتا رہی ہیں کہ جی رمضان کسے کہتے ہیں, یہ ہم آپ کو بتائیں گے, یہ ہم آپ کو بتائیں گے. ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنانا, خود بھی غلو, وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور ہمیں بھی گمراہ کر دیں گے. اپنی خواتین کو یہ بات کہیں کہ اپنے آپ کو اعمال کے ساتھ جوڑیں, یہ ٹی وی کے ساتھ نہ جوڑیں, ان لوگوں کے ساتھ نہ جوڑیں. یقین جان لیجئے یہ ایسے گمراہی کی طرف لے کے چلے جائیں گے جس کی کوئی انتہا نہ ہو, جس کی کوئی انتہا نہ ہو. اپنے آپ کو نماز کے ساتھ جوڑیں, تلاوت کے ساتھ جوڑیں, تسبیحات کے ساتھ جوڑیں, دعاؤں کے ساتھ جوڑیں, تہجد کے ساتھ جوڑیں. اس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی بنے گا, ورنہ رمضان ایسا ضائع ہو جائے گا. الامان الحفیظ, الامان الحفیظ. یہ تو کاروباری لوگ ہیں, یہ تو اس حلیے کو بنانے کے اس پہ بھی بڑے پیسے لیتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ دجالی میڈیا یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے, یہ ماؤں بہنوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اور پھر وہ کہتی ہے کہ رمضان گزارنا ہے تو فلانا ایکٹر, فلانا گلوکارہ, اس کی طرح رمضان گزارو. دیکھو وہ کیسا رمضان گزارتے ہیں. بھائی رمضان سے پہلے بھی دیکھ لو ان کو, اور رمضان کے بعد بھی ان کو دیکھ لینا.
یہ جو بناوٹی انداز ہوتا ہے یہ صرف رمضان کے اندر ہوتا ہے. تو اپنے گھر کی خواتین کو بڑا پیار اور محبت سے ان کو سمجھائیں کہ اپنے آپ کو اس ٹی وی ڈراموں کے اداکاروں سے دور رکھیں. یہ نہیں بتائیں گے رمضان کیا ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے اور آپ اتنے معصوم بھی نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہو کہ رمضان میں کرنا کیا ہوتا ہے. سب پتہ ہے, بس رمضان کو اعمال کے ساتھ روشن کرنا ہوگا. ہماری رمضان میں جو مسجد کی ترتیبات ہیں اس ترتیبات میں ترتیب یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر کچھ نہ کچھ ترتیبات ہوتی ہیں. تو ہماری مسجد کے اندر انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد دعا سے پہلے ترغیبی گفتگو ہوگی اور حدیث کا جو ہے وہ درس ہوگا جیسے ہمارے یہاں گزشتہ سالوں میں رہا ہے. دوسرے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ہمارے یہاں روزے کا روزانہ ایک مسئلہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. عصر کی نماز کے بعد دعا سے قبل ہم زکوٰۃ کے مسائل, صدقۃ الفطر کی مسائل, تراویح کے مسائل, اسی طریقے سے اور جو رمضان میں آنے والے جو دیگر اور مسائل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد آپ کے سامنے ذکر کریں گے. عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تراویح, اور تراویح کے بعد وہ حصہ قرآن پاک کا جو تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے اس کا انشاءاللہ خلاصہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے. اس بات کی بھرپور کوشش کریں اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ جوڑیں اور مساجد میں ہونے والے اعمال کے ساتھ جوڑیں. مساجد کے اندر تعلیم کے حلقے لگتے ہیں, مساجد کے اندر گشت کا معاملہ ہوتا ہے, بیانات کا معاملہ ہوتا ہے. اس رمضان میں تو کم سے کم اپنے آپ کو ان اعمال کے ساتھ جوڑے گا آدمی تو رمضان کے گزرنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے گا. ورنہ آدمی صرف تبدیلی کا نعرہ لگاتا رہے گا اور آدمی کے اندر سے کوئی انسان کا نور, جس کو نور محسوس کرتے ہیں, وہ نور انسان کو نظر نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام در باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.